اللہ گروپ اٹھایا کرتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے امبیسڈرز جو ہیں وہ پہلے تو سمجھتے تھے کہ ہم اینٹی عمران خان کو ختم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے طور پہ پاکستان کو ایک سٹائل سے چلائیں گے اور اپنے زیر سایہ ویسے ہی رکھیں گے جیسا رکھا تھا، لیکن اب اس وقت امریکن امبیسڈر سے لے کے باقی تمام لوگ تک پاکستان میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، باہر ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ظلم خلیلزاد کو آگے پیچھے لگایا ہوا ہے، رابن رافیل لگی ہوئی ہے کہ دیکھو اگر اس وقت عمران خان کو انہوں نے الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی تو حالات جو بگڑیں گے۔ عمران خان کے فالوور جو ہیں وہ تو ڈنڈا بردار نہیں ہیں، اس کے فالوور تو اسلحہ بردار نہیں ہیں، اس کے فالوور تو ایسے نہیں ہیں، لیکن کیفیت ایسی چلے گی کہ پاکستان کی تمام لا اینڈ آرڈر فورسز جو ہیں ان کو پنجاب اور سندھ میں انگیج کرنا پڑے گا۔ کے پی کے خود جذباتی طور پر عمران خان کے ساتھ ہے، تو وہ تمام فورسز جو کہ آرگنائز ہیں، وہ تمام فورسز جو کہ کافی عرصے سے پاکستان کی فوج کے ساتھ لڑ رہی ہیں، وہ تمام فورسز جو ہیں ان کو راستہ ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں پورس سوسائٹی، وہ سوسائٹی جس کے اندر ہر طرف سے راستہ بنایا جا سکتا ہے، وہ سوسائٹی کے جس کے اندر سوچا بھی نہیں جا سکتا تو آپ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹامک ہتھیار جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر شدت پسندوں کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں، اور ایٹمی ہتھیار کے حوالے سے معاملہ بہت خوفناک ہے۔ پوری دنیا ایک ایٹمی ہتھیار کے چلنے سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹیکٹیکل ہتھیار اگر 10-20-25 چلا دیے جائیں تو اس کے نتیجے میں ایک ایسی تبدیلی دنیا کے انوائرمنٹ کے اندر آئے گی کہ جس کے بعد پوری دنیا میں ایک ایسا دھواں سا چھا جائے گا جس کو نیوکلیئر ونٹر کہتے ہیں، اور یہ دھواں جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر کم از کم 20 سال تک چھایا رہے گا، اور اس کے دوران صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے جو زمین ہے اس پر 25% کے قریب صرف سورج کی روشنی پہنچے گی، جس کی وجہ سے نہ آپ کی فصلیں پک سکیں گی، آپ کو شاید جانوروں کی طرح کچی گھاس کھانی پڑے۔ ایک خوف ہے جس خوف کی وجہ سے اس وقت ٹریمبل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر کچھ جسے کہتے ہیں مفاد ناآشنا لوگ ابھی تک اپنی انا اور غیرت کے اندر، غیرت کیا کہہ سکتے ہیں، اب بہرحال وہ غیرت تو نہیں ہے، انا ہی ہے کہ جس کے اندر وہ گم ہیں۔ دیکھیں شیخ مجیب الرحمان کے وقت حالات اتنے خراب نہیں تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی رانا ثناءاللہ جیسا وزیر داخلہ نہیں تھا کہ دھمکیوں پہ اتر آئے، جو کہے یہ فتنہ ہے اور میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، جو کہے کہ میں اس کو پاک کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو پکڑ کے عمران خان کو میں بلوچستان لے کے جاؤں گا اور میں دیکھوں گا۔ شیخ مجیب الرحمان کو کسی نے اس طرح واضح دھمکیاں نہیں دی تھیں۔ کوئی اس وقت مریم نواز کی طرح کی منتقم مزاج عورت جو ہے اس وقت میسر نہیں تھی۔ سب کچھ بڑے سٹل اور خاموشی سے آرام سے ہو رہا تھا، اور حالات اتنے دگردوں نہیں تھے۔ اصل مسئلہ وہی ہوا تھا کہ جب ہم نے انکار کیا تو بنگالیوں نے بہت عرصے کے بعد اپنے آپ کو انتہائی مایوس سمجھا اور وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ بنگال سے آپ نے ایک طویل عرصہ جو سال ایک کا آپریشن ہوا تھا اس کے اندر آپ واپس بھی آ گئے تھے۔ جو پہلا 25 مارچ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یعقوب علی خان صاحب یہ لیفٹیننٹ جنرل ہوتے تھے جو وزیر خارجہ ہیں، ان کو بھیجا گیا 1 مارچ کو، تو یعقوب علی خان نے 4 صفحے کا ایک خط لکھا اور انکار کر دیا کہ میں نہیں کروں گا، آپ غلط کر رہے ہیں۔ ان کو ڈیموٹ کر کے میجر جنرل بنا دیا گیا، اور وہ انہوں نے پھر کبھی اپنے نام کے ساتھ نہ میجر جنرل لکھا نہ لیفٹیننٹ جنرل لکھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی تھی۔ جنرل راجہ خادم سین راجہ جو تھے یہ اس وقت جی او سی تھے، اور اس وقت ٹکا خان آئے تھے، اور ٹکا خان سے اس ہائی کورٹ کے جج نے، چیف جسٹس نے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہاں سے ہائی کورٹ کا جج جو تھا اس کو بلایا گیا ویسٹ پاکستان کے چیف کو، اس نے بھی جانے سے انکار کر دیا، دباؤ ڈال کے حلف لے لیا گیا۔ پھر اس کے بعد ٹکا خان کی بھی ٹرانسفر ہو گئی اور جنرل نیازی آ گیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن کیا پاکستان کے اندر اگر پاکستان کی پولیس یا پاکستان کی رینجر اس ساری کیفیت کے اندر جو ہے وہ شکار ہوں گے تو پھر کیا وہاں تو ہم لڑکے واپس چکوال آ گئے تھے، ہم جیلم آ گئے تھے، ہم بنو عقل آ گئے تھے، ہم مردان اور کوہاٹ میں آ گئے تھے، ہم اب کہاں جائیں گے اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی؟ وہ جو ہے وہ میرا ایک شعر ہے کہ رت بدلتی ہی نہیں موسم بدل جانے کے بعد، رات ڈھلتی ہی نہیں ہے دن نکل جانے کے بعد۔ یہ والی کیفیت کس کے گھر جائیں گے؟ کون در کھولے گا اب ہجرت نصیبوں کے لیے؟ کس کے گھر جائیں گے اب گھر سے نکل جانے کے بعد؟ یہاں سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟
ہم کو انہی ٹیررسٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر خدا نہ خواستہ وہ غالب آ گئے. ہم کو انہی لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا جب پتھر لے کے گلیوں میں نکلے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان ہے تو یہ ناممکنات ہے. پاکستان کی اس وقت کی صورتحال بنگلہ دیش کی 52 سال کی صورتحال سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے. اس وقت ہمارا سیاستدان بھی اور ہمارے باقی لوگ بھی کسی نہ کسی حد تک متحمل مزاج تھے. اب کی صورتحال خوفناک نہیں، خطرناک نہیں، خوفناک سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.